سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم وعلی اعدائهم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں ذکر علی کی توفیق نصیب فرمائی، دعا کرتے ہیں اسی سے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے حق اہل بیت کا کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت و مودت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے زمانے کے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بیوی کی بارگاہ میں بھیج دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ آخر متوسل ہوتے ہیں جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی اس ذکر و فکر میں، اس معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرما۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود پھر بیوی کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، کچھ وقت جو ہے وہ آخر میں نوخوانی اور وضو کے لیے رکھنے کا مجھے جو ہے وہ حکم ہوا ہے، ظاہر ہے، اور انشاءاللہ اس کی رعایت کرتے ہوئے اتنا گیپ سے ختم کر دیں گے اپنی باتوں کو تاکہ آپ کو وضو کے لیے وقت مل سکے نماز کے لیے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیے گا محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالوالدین احسانا، اور نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم کے بہت سارے جو معنی ہیں وہ ظاہری ہوتے ہیں، ظاہری معنی ہوتے ہیں، اور بہت سارے معنی ہیں وہ جو باطنی معنی ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہیں مثلا باطنی معنی کے بھی، وہ بھی ایک بحث ہے خود اس کے اندر، تفسیر اور علوم قرآنی کے اندر۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ معنی بھی حق ہے جو ظاہری ہے، اور وہ معنی بھی حق ہے جو باطنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود انسان نے بنا لیا ہے کسی نے، اور مثلا جو ہے اہل بیت کی شان میں جیسے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن میں اشارتاً ہوئی ہیں، اور وہ باطنی معنی ہے اصل جو خود جن سے پردہ برداری معصوم فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ معنی تو اس کا ہے ہی، لیکن یہ معنی بھی ہے۔ اور مثال اس کی یہی ہے، اگر ہم عام ایک رف سی مثال لیں سمجھنے کے لیے، تو جیسے فرسٹ فلور پہ جاتے ہیں تو ایک منظر نظر آتا ہے، پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، بندہ کہتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیا ہے بھائی سامنے؟ بندہ کہتا ہے کہ جنگل ہے مثلا۔ ایک اور آدمی ہے جو 5ویں فلور پہ جا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے جنگل تو ہے ہی، مجھے پہاڑ بھی مثلا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی 20ویں فلور پہ جا کے کہے کہ اس پہاڑوں کے پیچھے پانی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں مثلا، یہ چھوٹی پہاڑیاں اس کے پیچھے پانی بھی دکھ رہا ہے، وہ بھی حقیقت ہے۔ تو درجات ہیں، ظاہری بھی ہیں، معنی بھی ہیں، پردے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اسی طرح اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث جو آپ کے سامنے آیت میں نے جس کی تلاوت فرمائی کہ نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ، ظاہری معنی بہت آسان ہے سمجھنا کہ انسان کے والدین جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں انسان کی گردن پہ، مشکلات اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اس کی پرورش کے سلسلے میں ان کا حق ہے کہ انسان ان سے اچھا سلوک کرے۔ لیکن جو باطنی معنی ہے اس کا، وہ معصوم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ والدین جن کی بات ہو رہی ہے، بالخصوص 2 والد، وہ کون ہیں؟ تو ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں سرکار نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ پھر اسی مضمون کی حدیثیں ہمارے پاس کثرت سے موجود ہیں۔ خود ایک مرتبہ جناب امیر سے فرمایا سرکار نے کہ یا علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں، یعنی ڈائریکٹ اسپیچ میں بھی آ گیا۔ اور اس کے علاوہ اور 3 یا 4 موارد اور ہیں کم از کم جو ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح کی حدیثیں، کہ علی کا امت پر وہی حق ہے جو ایک باپ کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ یا یہاں تک فرما دیا کہ علی میں اور تم جو ہیں اس امت کے 2 باپ ہیں، اور جس کو آنکھ کر دیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے اشارے بھی ہمارے پاس موجود، یعنی کثرت سے یہ موضوع حدیث میں آیا ہے جس میں سرکار نے اپنے آپ کو اور جناب امیر کی ذات کو ایک باپ کے طور پہ متعارف کروایا ہے امت کے سلسلے میں۔ اب یہ جو نسبت ہے باپ کی، اب ظاہر ہے سرکار اگر ایک بات کر رہے ہیں
اور اتنی کثرت اور شدت کے ساتھ بار بار آ رہی ہے وہ فریکوینسی کے ساتھ، تو وہ بات جو ہے وہ مبالغہ نہیں ہے، یعنی فقط ایک ایسے ہی کہنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہیں، اس کی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے. ٹھیک ہے، انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک باپ وہ ہوتا ہے جو بلڈ لائن سے ہوتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہاں پر آج یہی ہے کہ یہ جو علی بن ابی طالب کو سرکار نے ایک باپ کے طور پہ متعارف کرایا ہے، یعنی امت کا ایک مہربان باپ، تاریخ سے ہم کیا نمونے ڈھونڈ سکتے ہیں اس دعوے کی دلیل کے پیچھے کہ واقعی علی امت کا ایک مہربان باپ تھا. تو جب سب سے پہلے ایک باپ کے فریضے کو دیکھتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے اس کا اہم ترین فریضہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد علیہ. تو ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ اگر ہم فطری طور پہ دیکھیں، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فطری ہے تو اس کو ہم کیسے ثابت کریں کہ یہ چیز فطری ہے، تو کچھ اس کے کرائٹیریا بیان علماء نے کیے کہ بھائی کم از کم اگر یہ 3-4 چیزیں میچ ہو جائیں تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کوئی بھی چیز فطری ہے. اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جغرافیکلی تمام جگہوں پہ وہ چیز مشترک ہو. تو ماں کی محبت کو جیسے بچے کے لیے ہوتی ہے اور مولود کی، اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ تمام کنٹریز میں پورے کرۂ ارض پر جو ہے وہ یونیورسل چیز ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے سے محبت کرتی ہے. تو زمانی طور پہ یونیورسل ہو، اور پھر کہتے ہیں مکانی طور پہ یونیورسل ہو گئی، پھر زمانی طور پہ یعنی اسپیس کے لحاظ سے بھی، پھر ٹائم کے لحاظ سے بھی، یعنی ہر دور میں پائی جاتی ہو، تو کوئی ایک زمانہ اس سے خالی نہ رہا ہو. تو یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ازل سے جب سے بشریت کا یا زندگی کا آغاز ہوا ہے، ماں یقیناً اپنے بچے پر جو ہے مہربان ہوتی ہے، محبت کرتی ہے. مثال جو ہے وہ مسلسل یہی دی جاتی ہے ماں باپ کی اور اولاد کے رشتے کی. پھر تیسری چیز، سکھانے کی ضرورت نہ پڑے. تو کہیں گے یار وہ چیز فطری ہے، وہ اس کے اندر پائی جاتی تھی، کیوں؟ کسی نے سکھایا نہیں ہے. ماں کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ نے بچے سے محبت کرنی ہے، باپ کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ نے بچے کا خیال رکھنا ہے. پھر جتنی چوتھا اور آخری جو پیمانہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بطور کلی وہ چیز انسان سے سلب نہ کی جا سکے، چھینی نہ جا سکے. وہ صفت جتنا بھی انسان زور لگا لے، برین واشنگ کر لے، ٹیوننگ کر لے، لیکن آج بھی اگر کہیں کسی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بچہ بیہیویئر دیکھنے میں آتا ہے بچے کے لیے، تو لوگ اس کو تعجب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آگے کہ دیکھو یہ کیا کیا اس ماں نے. تو جتنا بھی یعنی حتیٰ جو ہے وہ زور لگا لے زمانہ، وہ چیز اس سے چھینی نہیں جا سکتی، انسان سے بطور کلی سلب نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، زمانی ہو، مکانی، اور سیکھنے کی ضرورت نہ ہو اور بطور کلی سلب نہ کی جا سکے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں فطری ہے. تو ایک باپ کا اگر فطری فریضہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں جو اولاد کے سلسلے میں ہوتا ہے، تو سب سے اہم چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے؟ سب سے اہم چیز جو ہمارے ذہن میں آئے گی یا آنی چاہیے، اور آپ ایگری کریں گے کہ ایسا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کی وہ ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے جو اولاد خود نہیں کر سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بچہ جن ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا، ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ ان ضروریات کو وہ پورا کر سکے. جو اہم ترین، جیسے کہ ہمارے دین نے بھی کہا، وہ وہی ہے کہ نان نفقہ پرووائڈ کرنا، اس کا کھانے پینے کا خیال رکھنا، جو بالکل شروع کی ضروریات ہیں. یہ سب باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ بھائی یہ اس کو آپ پورا کریں. وہ خود نہیں کر سکتا، مثلا اس کو سکھائیں تمیز، تہذیب وغیرہ، اس کو ایجوکیٹ کریں. یہ سارے جو فرائض ہیں ایک باپ کے، کیوں وہ خود نہیں کر سکتا، اور آپ کی ذمہ داری خالق نے قرار دی ہے کہ اس کو اس منزل پر پہنچائیں کہ جہاں وہ خود کفیل ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر ضرورت پڑے تو آف کورس آپ اس کی مدد کریں، نہیں تو وہ خود چلے. تو باپ یہ چاہتا ہے بالآخر کہ بچے کو اس منزل پر پہنچا دے جہاں بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود چلنا شروع کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلی ذمہ داری جو ہے وہ فطری باپ کا فریضہ ہے کہ بچے کی وہ ضروریات پوری کرے. اچھا، اب ظاہر ہے اس میں جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ باپ کا خود ادراک کتنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے ان ذمہ داریوں کی. اگر اس کی نگاہ خالی مادی حد تک ہے
تو وہ خالی اس کی مادی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کھانا پینا، گھر اس کو پرووائڈ کرنا، اچھا لباس پرووائڈ کرنا. لیکن اگر ایک باپ ہے جو اس کی روحانی ضروریات کا بھی ادراک کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں بھائی دینی تربیت بھی مثلاً ہونی چاہیے، اور معرفت، خدا، آخرت کے بارے میں یہ سب چارہ جوئی. تو باپ ضروریات پوری کرتا ہے اپنی معرفت اور ادراک کے اعتبار سے. یہ چیز یہاں تک جو ہے وہ ہم آ گئے. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا مولا محمد پر. اب سرکار فرما رہے ہیں کہ علی اور میں اس امت کے دو باپ ہیں. ٹھیک ہے، تو امت کی جب بات ہو گئی تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ امت دین اور دینداروں سے مل کر بنی ہے. دو عنصر شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا، دیندار ہیں اور دین کی بنیاد کی وجہ سے وہ دیندار ہیں، یعنی مسلمان اور اسلام. تو اب یہ باپ جو ہے اس کو دین کا بھی باپ ہونا چاہیے اور دینداروں کا بھی باپ ہونا چاہیے. دونوں یہ جو کمپوننٹس ہیں اس کے کور ہونے چاہیے، تب وہ واقعی کہلانے جیسا ہے کہ یہ امت کا باپ ہے، واقعی سزاوار ہے اس کو. تو اب کچھ نمونے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ لیے پدرانہ شفقت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ایک باپ کی جو شفقت ہوتی ہے اولاد کے لیے، وہ دین کے معاملے میں کہاں نظر آتی ہے اور دینداروں کے معاملے میں کہاں نظر آتی ہے. دو حصوں میں اس بحث کو ہم تقسیم کریں گے. سب سے پہلا دین کا مرحلہ دیکھیں. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا محمد وال محمد پر. اللہم صلی علی فرج. ماشاء اللہ، سلامت رہیں. آپ کی توجہات جو ہے پروردگار اس میں جو ہے وہ مزید اضافہ کرے، مزید فوکس میں اضافہ کرے، لیکن ماشاءاللہ بہت توجہ سے ہو رہا ہے. اب تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے معاملے میں کہاں ہمیں یہ جلوے نظر آتے ہیں جناب امیر کی سیرت میں کہ وہ واقعی دین کے باپ تھے، اور انہوں نے ثابت کیا اپنے عملی سیرت سے کہ وہ دین کے باپ تھے. تو اہم ترین جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 ایئرس، 23 سال کا جو یہ پیریڈ ہے، اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں، شروع کے 3 سال مکہ میں جو ہے وہ مخفی دعوت کے ہیں، ہڈن تبلیغ ہے، اس میں کھل کے دعوت نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذوی العشیرہ اور اوپن دعوت شروع ہوئی ہے. کس طرح کر کے مشکلات و پریشانیاں شروع ہو گئیں. ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی، دوسری ہوئی. ٹھیک ہے، پھر شیب ابی طالب ہے. شیب ابی طالب کا جو فارسی میں اس کو شیب کہتے ہیں، تو شیب ابی طالب کا وہ جو 3 سال کا پیریڈ ہے، 7 بعثت سے لے کے 10 بعثت تک، یعنی 40 ایئرز میں اگر سرکار مبعوث ہوئے ہیں تو 47 سے 50 تک 3 سال کا اکنامک اور سوشل بائیکاٹ ہے قریش کی طرف سے، بنی ہاشم کا. 3 سال کس طرح انہوں نے اس میں سروائیو کیا ہے. اور سرکار ابو طالب یہ جانتے تھے کہ یہ خالی اکنامک سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، یہ محمد کے خون کے پیاسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کہتے تھے کہ ایک رات جہاں سلاتے تھے اگلی رات اس جگہ نہیں سلاتے تھے. اتنی زیادہ سیکیورٹی، اور جوانوں کو معمور کرتے تھے بنی ہاشم کے کہ کھڑے ہو کے پہرا دینا جب تک وہ سو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس ساری صورتحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی چیلنجنگ صورتحال. ٹھیک ہے، 3 سال بعد وہ محاصرہ ختم ہوا، 10 بعثت ہو گئی. سرکار ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ دنیا سے چلے گئے. اب ہجرت سے پہلے 3 سال انتہا سے زیادہ سختی کے سال ہیں، کیونکہ وہ جو چٹان بن کر کھڑا ہوا تھا آگے، وہ پروردگار نے سہارا لے لیا واپس. اب سختیاں، اب جو ہیں قریش جو ہیں وہ ان کے کہتے ہیں کہ شیر ہو گئے ہیں وہ، کہ نہیں اب کسی نہ کسی طرح. تو ان کی مسلسل جو سرکار کے اگینسٹ سازشیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اسی لیے پھر آخری کے وہ جو 3 سال میں جو اب بچے ہیں ہجرت سے پہلے، اس میں ایک ملاقات ہے وہ مدینہ کے وفد کے ساتھ، ایک بیعت ہے اگلے سال، اور پھر دوسری بیعت ہے 70 آدمیوں نے جو کی، اور پھر ہجرت ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس سرکار کی زندگی کے بچے 10 سال، مور اور لیس 10 سال رفلی ہجری، 10-11 ہجری کے اندر جو 11 سفر میں چلے گئے تو 10 سال آپ لگا لیجیے. 10 سال کے اندر 2 ہجری میں بدر ہے، جنگ بدر ہے، احد ہے، پھر 5 ہجری میں خندق ہے، پھر خیبر ہے، حنین ہے، اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے ریڈز ہیں. 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا. 8 ہجری میں جا کے تب جا کے کہنا چاہیے تھوڑی اسٹیبلٹی آئی ہے. اب ذرا دین قائم ہوگا، سرکار کو ایجوکیٹ کرنے کا ٹائم ملے گا صحیح سے.
اسٹیبلش کر کے معاشرے کو 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر اب سرکار کی شہادت ہے، دنیا سے چلے گئے. تو دیندار بہت زیادہ ہو گئے، لیکن دین ابھی تک ایک نومولود بچہ ہے. دین کی جو حیثیت ہے، دین ابھی ایک نومولود بچہ ہے. ابھی تو سرکار کو بہت ساری تعلیمات صحیح سے بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فرصت ہی نہیں ہے. اتنی سختیاں جنگ ہے. اور یہی کام تھا وسیع کا کہ میں اسٹیبل کر کے جاؤں گا، گورنمنٹ بنا کے آپ نے سنبھالنی ہے. یہ جن کو میں نے جمع کیا اس سارے ہائی وے راستے کے اوپر، یہ قافلہ آپ چلائیں گے، اس کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہوگی. یہی تو ہونا تھا آخر میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی ہونا تھا کہ جس دین پر میں نے لوگوں کو جمع کر لیا علی، اب دوسرے باپ تم ہو، تم سنبھالو ان کی بات. تو دین ابھی ایک نومولود بچہ ہے. تو کہتے ہیں وہ جو کیوں علی اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے، کیا علی کے لیے اپنے حق سے زیادہ ضروری اس بچے کی حفاظت تھی جس کے لیے سرکار نے یہ ساری زحمتیں اٹھائیں. اگر علی ابھی کھڑا ہو جائے گا اپنے حق کے لیے تو وہ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے جس کا نام دین اسلام ہے، جس کی خاطر یہ سب کچھ ہے. نمونے کیا ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی سرکار تشریف لے گئے، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، حکومت جو ہے وہ بن گئی. تو اب ایک بہت بڑا علمی خلا ہے. میں کہہ رہا تھا کتنے ہی ایسے ایشوز ہیں جو بیان ہی نہیں کیے سرکار نے، کتنے اعتقاد کے معاملات ہیں جو کلیئر نہیں ہوئے، کتنے فقہی مسائل ہیں جو سامنے نہیں آئے، احکام صحیح کیا ہیں، کیونکہ وہ ایشوز پیش ہی نہیں آئے پہلے. ٹھیک ہے نا، وہ کیس سامنے ہی نہیں آیا کبھی. مثلا تو فقہی مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو اس کے معاملے میں آپ کے پاس سنت میں کوئی نمونہ ہی موجود نہیں ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح حکم کیا ہے؟ اور یہی تو ہے وہ ضرورت معصوم کا مقام، کہ جو سرکار کا علمی طور پہ بھی حقیقی وارث ہے، وہ ہے جو یہ خلا پر کرے گا حقیقت. تو لوگ چیک کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. میں شاید عرض کیا تھا کسی محفل میں کہ کسی موقع پہ کہ 2 یا 3 نمونے اگر دیکھیں، ہم 3 نمونے دیکھ لیتے ہیں، تینوں ادوار سے ایک نمونہ. تو یہودیوں کا گروہ آ کے کیا کرتے تھے؟ وہ اعتقادی سوال کرتے تھے کہ ان کو پریشان کریں، ان کو دیکھیں، چیک بھی کریں، اور دوسرے کہ پریشان بھی ہوں گے. اگر جواب نہیں ہوں گے تو پریشان ہوں گے. جو ابھی تازہ ایمان لے کر آئے ہیں، خاص طور پہ 8 ہجری کے بعد، تو ایک بہت بڑا، کیونکہ مکہ کا ایک بہت بڑا جو پارٹ ہے وہ مسلمان ہوا، تو وہ تو بالکل ابھی نوزائیدہ ہیں. ویسے بھی ان کو تو بیچاروں کو نہیں پتا کچھ بہت زیادہ، تو ان کا ایمان متزلزل کرنا بہت آسان ہے. ان کی فکری بنیادیں ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، اعتقادی اور فکری، کیونکہ سرکار کے ساتھ انہوں نے ٹائم ہی کہاں لگایا. تو وہ آگے سوال مثلا اعتقادی سوال کیا کرتے تھے ہمیشہ. اور سوال کیا ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں، ایک وفد آیا یہودیوں کو جو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ ہے کس جگہ پر، کس جگہ پر ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد علیہ مقام بتاؤ اس کا، تمہارے خدا کا مقام کدھر ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ سلام علیکم، آجائیے ایک دفعہ پھر درود بھیج دیجیے گا محمد علیہ تو کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ تمہارے خدا کا مقام کہاں ہے، لوکیشن بتائیے آج کی اصطلاح میں. تو سوچ کے انہوں نے کہا کہ عرش پر ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب زمین خالی ہے اس سے، اگر وہ عرش پر ہے تو زمین پہ نہیں ہے. اب جواب نہیں ہے تو نعرہ کیا ہے؟ یا علی مدد. یہ تو آج اس کو بدعت بتایا جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں بزرگان کی سنت ہے، اور بہترین عقیدہ وہ ہے جس کا اظہار عمل سے کیا جائے. کہنا ضروری نہیں ہے. جب آدمی کو مشکل آ جائے تو مشکل کشا کو رجوع کرنا عمل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یا علی مدد. تو بتائیے، آپ بتائیے علی. اب یہ جو میں باپ کا وہ لے کے چل رہا ہوں نا اینگل اب تک، دیکھیں اگر کوئی کسی کا سیاسی حریف ہو، پولیٹیکل اس کی رنجش ہو اس سے، اور سامنے والے پر مشکل وقت آ جائے، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہنا کہ میرا آنکھ چھین کر بیٹھے ہو تم، اب سنبھالو خود. اور وہ یہ چاہے کہ جتنا یہ ہماری اصطلاح میں پھنسے گا،
جتنا مشکلات کا شکار ہوگا اس کی اتنی حکومت کمزور ہوگی، اور آج نہیں تو کل اس کا تختہ الٹے گا، پھر پاور میرے پاس آ جائے گی۔ مگر یہ ہے وہ مہربان باپ کہ جب بھی اس نے دیکھا کہ دین پر مشکل آئی ہے تو ساری جو معاملات ہیں ان سے صرف نظر کرنے کے لیے وہ، کیونکہ خاموش بھی تو دین ہی کی خاطر ہوا، جس بچے کو بچانے کے لیے خاموش بیٹھا ہے وہ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی مدد نہ کرے وہ جب وہ مشکل میں پکار رہا ہے؟ اب دین پکار رہا ہے کہ یہ اعتقاداتی سوال کی بھرمار کر رہے ہیں اہل کتاب، کیونکہ ان کے پاس مواد موجود ہے اپنی کتابوں میں، صحیح غلط کی آمیزش اپنی جگہ پہ، لیکن بہت ساری افکار موجود ہیں ان کے پاس جو کسی بھی شکل میں انبیاء کی باقیات ہیں، جو عام یعنی کافر یا مشرک کے پاس نہیں ہے، ڈیٹا جو ان کے پاس ہے، تو وہ شبہات ایجاد کر سکتے ہیں آپ کے اندر آ کے، اور کر رہے تھے۔ یا علی بتلاؤ، یہ پوچھ رہا ہے خدا کدھر ہے، لوکیشن کیا ہے، مقام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جو زمان و مکان کو خلق کرنے والا ہے وہ کیسے زمان و مکان کے اندر آ جائے گا خود؟ وہ تو اس سے بالا تر ہے کہ اس کو زمان و مکان میں قید کیا جائے۔ ہاں اب تھیوری کریکٹ ہوئی کچھ تو، ہاں نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، جواب مل گیا۔ سوال پھر وہی ہوتا تھا کہ جواب جو دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم رسول کا حقیقی وارث یہی ہے، یہی دلیل تھی۔ پھر دوسرے دور میں عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے کہا بھائی سوال یہ ہے کہ کس طرف ہے اس کا رخ، کسی ایک طرف اس کا رخ ہوگا تو ہم سمجھیں گے بھائی اس کا رخ کدھر ہے، دوسری طرف نہیں ہوگا، شاید یہ مخمسہ ہوگا ان کے ذہن میں، رخ کدھر ہے، ڈائریکشن، پہلے لوکیشن تھا، یہ ڈائریکشن ہے۔ مولانا نے کہا آگ روشن کرو، جواب نہیں ہے، وہ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا خود، آگ روشن کرو، آگ روشن کی، شعلوں میں دیکھو، اس کے آگ کے جو شعلے ہیں اندر دیکھ لیے، مولانا کا رخ کدھر ہے اس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے مولا ایک رخ نہیں ہے۔ کہا جب جو مخلوق ہے آگ اس کا کوئی ایک رخ نہیں نظر آ رہا تو خالق کا رخ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ جدھر رخ کرو گے اس کو پاؤ گے۔ یہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ہے وہ مہربان باپ جو اس بچے کی پرورش کر رہا ہے مسلسل، اور اس حد تک پرورش کی کہ دوست کہنے لگے کہ علی نے اتنی مدد کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راضی تھا، وہ ان حکومتوں سے راضی تھا، اس کی مدد سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ پتہ لگا کہ آپ نے علی کا عین بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک نہیں سمجھے آپ کہ علی ہے کیا۔ علی وہ مہربان باپ ہے کہ بچہ لاکھ نافرمان ہو، ابھی دینداروں کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نافرمان ہو، وہ اس فکر میں رہتا ہے کس طرح اس کو راستے پر لگانا ہے۔ ابھی اس طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک تیسری دور حکومت سے بھی ایک نمونہ لے لیا جائے۔ ایک شخص نے قبر کھودی کسی کافر یا مشرک کی، اور اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اسکل وہ نکال کے لے آیا، اور کہنے لگا کہ آپ مسلمان تو کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب ہوتا ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے انہیں، یہ کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے، عذاب کا کیسے پتہ چلے گا کہ عذاب ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ پھر وہی ہے جو میں کہہ رہا تھا، یا علی مدد۔ تو یا علی مدد جب کہا تو مولانا نے فرمایا کہ آگ اس زمانے میں جس سے جلائی جاتی تھی، آج بھی شاید آپ ڈسکوری یا نائٹ جیو دیکھتے ہوں تو اس میں وہ سروائیونگ جو سیریز ہوتی ہیں اس میں وہ دکھاتا ہے کہ پتھر پہ رگڑتا ہے کوئی چیز یا کچھ، تو وہ ایک میٹل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں خاص، وہ مولانا نے منگوایا اور پتھر منگوایا آگ کے لیے۔ مولانا نے کہا بھائی رگڑی، جب رگڑا تو اسپارک نکلا، اس میں سے آگ نکلی۔ مولانا نے کہا اندر سے نکلی ہے، ہاتھ پھیر رہا ہوں تو ٹھنڈا ہے۔ یا کیا خبر کہ اس کے عذاب کی صورت بھی ایسی ہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ چند اعتقادی نمونے تھے۔ فقہی نمونے بھی ہمارے پاس بہت ہیں، کیونکہ اس زمانے میں مسائل مینلی اسلام ایک طرح سے بہت سارے جگہوں پر تازہ تھا، بہت سارے لوگوں کے لیے نیا تھا، جیسا بھی میں بیان کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بہت بڑی تعداد اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہے۔
جس طریقہ کار پہ وہ پہلے کار فرما پہ تھے اس میں ان کے لیے شجروں کی، نطفے کی پاکیزگی اور ان چیزوں کی خاص اہمیت نہیں تھی کسی ایک شرفا کے کلاس میں ہوا کرتی تھی، لیکن عام طور پہ بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے اب کیونکہ اسلام نے وہاں پہ ایک روک کھڑی کر دی کہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے، نطفوں کا حفاظت کرنی ہے، اور صرف جائز طریقے سے جو اللہ کے نام پر یہ عمل انجام پائے گا، تو بس اشارہ دے کے میں جو ہوں آگے بڑھ رہا ہوں. تو وہ ریلیٹڈ ایشوز بہت آیا کرتے تھے اس سے، کہ یہ نطفہ ریلیٹڈ جو ایشوز تھے. اب ایک دفعہ ایک مثلا شخص آیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے میں ولادت ہو گئی، 6 months میں، اور مجھے جو ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ جو ہے مسئلہ ہے کچھ، اور آپ حج جاری کریں. تو بعض مقامات پر جو ہے وہ حج جاری کرنے کی لوگوں کو بڑی جلدی نظر آئی ہے وہاں پر تاریخ میں، تو فوراً سرکار جناب امیر جو ہیں وہ وہاں پر انٹروین کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ کسی پر ناحق جو ہے وہ حق جاری ہو جائے یا کسی کا خون چلا جائے. تو جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا، حکم بھی سنا دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہیں ان پر حج جاری کر دیں. تو مولا نے فوراً انٹروین کیا. 2 آیتیں سرکار نے قرآن کریم سے پڑھی، ایک سورہ لقمان کی تھی اور غالباً دوسری سورہ احقاف کی تھی 12. ایک آیت پڑھی، مولا نے فرمایا کہ یہ آیت سنو جس میں حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت کو بتایا پروردگار نے کہ یہ 30 مہینے کا پیریڈ ہے، پریگنینسی اور ساتھ میں دودھ پلانے کا ملا کے بنا 30 مہینے. پھر ایک اور آیت، دوسری آیت کے اندر فرمانے لگے کہ دیکھو اس میں بتا رہا ہے کہ دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، 24 مہینے. 30 میں سے اگر 24 نکالیں تو 6 مہینے کا حمل پروردگار کی نظر میں ویلڈ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس بچا لیا بیچاری کو جس پہ جو ہے وہ تہمت لگی تھی اس پر، اور حج جاری کرنے والے تھے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد پر. چل عجیب ترین معاملات میں سے بس ایک اشارتاً دے کے چلوں گا میں اس کی مثال، اور پھر آگے دوسرے جو بشری پہلو ہے اس کو بھی کیونکہ دیکھنا ہے آگے. تو 5 افراد کو لایا گیا، گناہ ایک ہی تھا، معاملہ بڑا بظاہر سیدھا تھا. تو انہوں نے کہا گناہ ایک ہی ہے، اور وہی گناہ ہوتا تھا جو اس زمانے میں زیادہ مسئلہ بنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نطفے سے ریلیٹڈ معاملہ جو تھا بڑا ایک کامن ایشو ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ان سب نے وہ کام انجام دیا ہے اور ان سب کو جو ہے وہ حج جاری کی جائے. تو انہوں نے فیصلہ جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے گناہ ایک ہے تو حد بھی ایک ہی ہے، پھر فیصلہ بھی ایک ہے، تو بڑا سیدھا آسان سا معاملہ لگا. وہاں سے جناب امیر سرکار نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ویٹ، تحقیقات کرو. انہوں نے بھائی تحقیقات کیا تحقیقات کریں؟ انہوں نے کہا ہر کسی کے جو یہ کام انجام دیا اس کے حالات کی انڈیویجول یعنی انفرادی طور پہ تحقیق کرو کہ کن سرکمسٹانسز میں یہ عمل انجام دیا گیا ہے، اور کرنے والے کی اپنی جو حیثیت ہے معاشرتی وہ کیا ہے. تحقیقات کی گئی، ان کو بتایا گیا. اچھا، مولا نے 5 کی الگ الگ سزا سنا دی. بس خلاصہ کروں، ایک کافر ذمہ ہے، مولا نے کہا اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے اسلام کے اندر جو ہے ان کی حدود کا رسپیکٹ کرنی تھی، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے تو اس کے اوپر حد پوری جاری ہوگی. دوسرا جو ہے وہ خاتون شوہردار ہے، اس کی سزا سخت ہے، اس سے نیچے درجے کی. اور تیسرا جو ہے وہ مثلاً کمارا ہے تو اس کی سزا پھر اب اس ڈیٹیل میں کیا جائیں. آخری مولانا نے کہا چوتھا آدمی جو تھا وہ غلام ہے، اس پر آدھی سزا ہے، اور 5واں دیوانہ ہے، اس کو تنبیہ کر کے چھوڑ دو. عزیزان گرامی، تو وہ جو کبھی سرکار کی بیٹی نے دربار میں کہا تھا کہ سوار تو تم ہو گئے ہو اس اونٹنی پر لیکن سنبھال نہیں پاؤ گے، لیکن یہ علی بن ابی طالب تھا جو باوجود اس کے کہ اس کا حق چھینا گیا، وہ ہمیشہ اس دین کی رہنمائی، اس کی پرورش ایک مہربان باپ کی طرح کرتا رہا. اب جو دوسرا زاویہ ہے اس پر نگاہ ڈالیں گے. دینداروں کے لیے جو ہے وہ کیا شفقت کے نمونے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ امت کا باپ یعنی دین کا بھی باپ اور دینداروں کا بھی باپ. تو دینداروں کے لیے علی ایک مہربان باپ ہم کیسے ثابت کریں گے؟
سب سے زیادہ جو آسان ہے شاید اس معاملے کو سمجھنا کہ جب سرکار کو ظاہری خلافت ملی ہے، وہ 5 سال کا پیریڈ تقریباً علی کے جو دشمن ہیں وہ سب کلمہ گو ہیں، تو اتنی زیادہ مشکل ہے یہ سچویشن کہ اسلام میں اس کا کوئی سابقہ نہیں، تاریخ اسلام میں اس طرح سے اس کا سابقہ نہیں تھا کہ علی ایک طرف ہو، اس کے چاہنے والے ایک طرف ہوں، اور سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ اس لیول کی، اس اسکیل کی جنگیں ہوں۔ ایسی سچویشنز پہلے نہیں پیش آئیں، بہت سخت تھا معاملہ۔ سب سے پہلا مرحلہ جیسے ہی سرکار کو وہ موقع ملا جس میں امید تھی کہ اب جو ہوگی کچھ اصلاح ہوگی، اور اگر کوئی بگاڑ ہے تو اس کو ظاہر ہے سولو کیا جائے گا، سیدھا کیا جائے گا، فوراً جو ہے وہ جنگیں شروع ہو گئیں۔ پہلی جنگ جمل شدید مشکل تھا سرکار کے جناب امیر کے لیے کہ اس مشکل سے نمٹنا واقعی آسان نہیں تھا، کیونکہ سامنے جو دشمن تھا وہ دشمن بھی بڑا اسٹرانگ دشمن تھا۔ یعنی ایک شخص آیا جناب امیر کے پاس، اگر آپ کو ذہن میں روایت ہو، اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ایسی ہستیاں ایک طرف ہوں اور میں یہ مان لوں کہ یہ سب باطل پر ہیں اور آپ حق پر ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ تم ہستیوں کو دیکھ کر، انسانوں کو دیکھ کر حق کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، تم پہلے حق کو سمجھو اور اس کے بعد انسانوں کو پرکھا کرو۔ اور یہ ہے ہمارے مذہب تشیع کی بنیادی عقائد میں سے ایک کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہوتے، ہم حق پرست ہوتے ہیں۔ تو بڑا اس کو بعد میں اسکالرز نے جو ہے اس جملے کی بڑی پذیرائی کی کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ علی نے بات کہی ہے کہ حق کو پہچانو اور اس کے بعد شخصیتوں کو پرکھا کرو، ورنہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہ ہوئے لوگ۔ خیر، انہوں نے بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا جناب امیر کے خلاف، اور سچویشن یہ تھی کہ ایک وقت پہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ تقریباً لشکر والوں کو یقین تھا کہ علی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ مولا اپنا لشکر، یہ بصرہ میں تھے، انہوں نے بہت بڑی جمع کر لیا سب کچھ، اور جو انہوں نے کرنا تھا، مال لوٹے، لوگوں کے جان کا نقصان ہوا، زخمی ہوئے، جو سب وہ اپنی جگہ پہ مظالم۔ سرکار کہاں سے چل رہے ہیں؟ مدینے سے آئے، مدینے سے بصرہ آئے، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ حق کا ساتھ دو تاکہ جو ہے وہ اس فتنے سے نمٹا جائے۔ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، کوفے والوں سے امداد لی، بڑی مشکل سے 2 یا 3 بار مختلف لوگوں کو بھیجا۔ آخر میں سرکار جناب حسن علیہ السلام جب حضرت مجتبیٰ علیہ السلام جب گئے تو کوفے والے بہرحال آمادہ ہوئے۔ اب پھر بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے جنگ ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے۔ اچھا، مولا کی جو حکمت عملی تھی وہ کیا تھی؟ حجت تمام۔ بار بار ایک وفد کو بھیجتے ہیں، کبھی کسی بزرگ صحابی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جا کے ان سے بات کرو، کسی طرح یہ معاملہ قتل و غارت کے بغیر سولو ہو جائے، کسی طرح سے معاملہ ٹل جائے۔ اور وہ، اب میں نام تو نہیں لوں گا، عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہے، کہنے لگے علی کو جنگ سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے، تو ہیلے اور بہانے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو لوگوں کو بھیج رہے ہیں، وہ مہربان باپ کیا چاہ رہا ہے کہ 2 کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں کسی طرح سے کوئی رائے حل نکلے اور یہ معاملہ ٹل جائے۔ آخر میں تیر آنے شروع ہوئے، مولا بار بار وفد بھیج رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ ٹل جائے، معاملہ نہیں ٹل رہا، وہ لوگ نہیں سن رہے۔ آخر میں تیر اندازی ہوئی تو مولا کے چاہنے والا کا ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ تو اس نے، مطلب مولا کے اپنے چاہنے والوں کی طرف سے اتنا پریشر تھا، لیکن مولا پھر بھی پہل نہیں کرتے تھے کہ علی پہل نہیں کرے گا اس معاملے میں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولا کے ایک چاہنے والے نے مولا حسین کے کہا تھا کہ مولا ابھی تو حر کا لشکر ہے، اس سے نمٹنا آسان ہے، پھر بھی ہم 70-72 ہیں، مثلاً وہ 1000 ہیں، تو پھر بھی شاید کچھ۔ مولا نے کہا جنگ میں پہل حسین ابن علی نہیں کرے گا۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ حجت تمام ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، پروردگار نے مولا کو فتح یاب کیا ان کے اوپر۔ مولا کو جب فتح ہوئی، اب ایک فاتح لشکر کا جو ہے مقتولین کے سامنے کھڑا ہے جمل میں، اس کے دشمنوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک عام انسان ہو تو اس کے لیے یہ فخر و مباحت کا موقع ہے
کہ میں نے تم لوگوں پر فتح پائی اور تم لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا، دیکھو یہ سب. لیکن یہ علی بن ابی طالب جو مہربان باپ ہے، یہ کیا کہتا ہے ان مقتولین سے کھڑا ہو کے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری اس حالت نے علی کے دل کو غمزدہ کر دیا ہے، تمہاری اس حالت پر مجھے افسوس ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے فیل ہونے پہ کبھی خوش نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہیں آپ، لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک موقع آتا ہے بچہ کہتا ہے تو کر لے، باپ کہتا ہے کر لے تو، لیکن کر کے جب وہ نقصان اٹھاتا ہے تو بھی خوش نہیں ہوگا کبھی بھی. اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں کتنا سمجھا رہا تھا اس کام کو نہیں کرو، تم نے میری بات نہیں مانی، نقصان اٹھایا. اور یہ باپ کی شفقت کا تقاضا ہے کہ پھر اس پر افسوس کرے کہ کاش تم یہ سمجھ لیتے. قاضی جو ہے بصرہ کا، اس کی لاش کو دیکھا مولا نے، گلے میں اس کے قرآن لٹکا ہوا تھا. مولا نے کہا اس کا قرآن تو نکالو، اس کو کسی مقدس بڑی پاک جگہ پہ رکھو. مولا نے کہا کہ کاش تیرا علم تجھے فائدہ دیتا. قاضی تھا، کاش تیرا علم تجھے فائدہ دیتا، لیکن شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا. اب جو مین اس معاملے کے کیریکٹرز تھے، جو عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہیں، تو وہ ان کے ایک کا جنازہ تو وہیں تھا آس پاس میں کہیں. تو مولا نے کہا اس کی لاش پہ جا کے کہ کتنی خدمات تھی تیری اسلام کے لیے، کاش تو اس سے فائدہ اٹھا لیتا. یہ وہ جینوئن درد ہے جو علی بن ابی طالب کے اندر سے ظاہر ہو رہا ہے. یعنی اس میدان جمل میں آپ کو وہ مہربان باپ ضرور نظر آئے گا جو بچوں کے فیل ہونے پہ افسردہ ہے. وہ فائٹر نظر نہیں آئے گا، واریر، کہ جس نے جو ہے وہ کفار یا مشرکین جیسے لشکروں پہ فتح حاصل کی ہو اور وہ خوش ہو اور فخر کر رہا ہو. نہیں. تو یہ عجیب و غریب جو ہے وہ جناب امیر کی شخصیت تھی کہ جب وہ دوسرا کردار جو اب سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ جب یہ بیعت کے لیے آئے ہیں، آگ لے کر سرکار کے گھر آئے ہیں جناب امیر کے، تو جو افراد اس گھر کے اندر موجود تھے علی کے دفاع کے لیے، ان میں سے تھا وہ. سرکار نے کوئی تلوار لے کر آیا، اس کی خون آلود، اور کہا کہ وہ بھی مارا گیا. سرکار نے اس کی تلوار کو دیکھ کر ایک غم زدہ لہجے میں کہہ لیں فرمانے لگے کہ اس تلوار نے کتنی ہی بار رسول کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا تھا. اس کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دشمن ہے علی آپ کا، آپ سیلیبریٹ کریں کہ مارا گیا، لیکن وہی جو میں کہہ رہا ہوں مہربان باپ کہہ رہے ہیں کتنی خدمات تھیں اس کی دین کے لیے. اللہ اکبر. یہ عجیب و غریب وہ جذبہ ہے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ایک باپ کے کسی کا دل نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جذبات رکھے. پھر معاف کرنا ایک اور صفت جناب امیر کی، جو ایک باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے کینہ نہیں ہوتا، کبھی بغض نہیں ہوتا. مثلا اگر ناراض بھی ہو جائے اولاد، یہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جب بھی پلٹ کے وہ آئے گا تو چانس یہی ہے، ہائی پروبیبلٹی، کہ باپ اس کو پھر بھی قبول کر لے گا، چاہے اس کی آخری لمحات ہی کیوں نہ ہو. مثلا اس کا جو پرائم فوکس ہے باپ کا وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی اصلاح کر لے، بچہ اپنی اصلاح کر لے. اب وہی ہے کہ ظاہر تو یہ ہے کہ آپ کہیں یار اتنے بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں یہ، آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو بڑی بڑی عمر کے 80، مولا کی ظاہری طور پہ بھی مولا سے بزرگ بڑے ہوں گے بہت سارے لوگ جو غلطیاں کرتے تھے مولا کے سامنے. اب ایک شخص ہے جو کوفہ میں، جب مولا نے کہا بھائی اب جمل کے بعد مولا نے کہا اب کوفے کو ہی ہم کیپٹل بنائیں گے، اپنا دارالخلافہ ہمارا کوفہ رہے گا، کیونکہ مولا کو شام کی طرف اگلا اسٹیپ تھا، امیر شام سے نمٹنا تھا، صفین کی طرف جانا تھا. تو کہا کہ یہ کوفہ بہتر جگہ ہے مدینے کی نسبت، جغرافیکلی جو ہے وہ بہتر ہے، یہاں سے جو ہے وہ اس کی طرف لشکر کشی کریں. اس دوران جو مولا کے پاس ٹائم ہے وہ یہی ہے جو کوفے کا ٹائم ہے. سارے لوگ علی کو، کیونکہ کوفہ علی نے آباد نہیں کیا، کوفہ پہلے سے آباد ہے، علی نے اس کو اختیار کیا ہے ایز اے کیپٹل، جو کہ سچویشن ہے وہاں کی. اور سارے جو قبائل ہیں وہ علی کو اس طرح سے، یعنی جو ہم شیعوں کا عقیدہ ہے اس طرح سے امام نہیں مانتے.
بہت سے لوگ جناب امیر کو ایک الیکٹڈ خلیفہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں، اسی لیے وہ جو نہج البلاغہ میں اتنے سارے خطبات ہیں جناب امیر کی، جس میں مولا کہہ رہے ہیں بھائی اٹھو، لڑنا ہے اس سے، تو وہ جنگوں سے تنگ آ گئے تھے، مطلب تھک گئے تھے، نہیں اٹھ رہے تھے. وہ ان کے عقائد وہ نہیں تھے جو شیعہ امامیہ کے ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ہم نے تو آپ کو بیعت کر کے بنایا ہے خلیفہ. ایسے بہت سارے لوگ تھے ان کے اندر. اب ایک دن مولا نے دیکھا کہ ایک کنیز بیٹھی جو ہے وہ رو رہی ہے، کہیں سے گزر رہے تھے جناب امیر، اور علی سے جو ہے وہ گریہ نہیں دیکھا جاتا لوگ انسانوں کا. تو مولا نے کہا بھائی کیوں تم رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کنیز ہوں اور میرے مالک نے مجھے جو ہے وہ خرما کھجور خریدنے کے لیے جو ہے بھیجا تھا اس کی دکان پہ دکاندار، اور یہ اس کو جب میں لے کر گئی ہوں تو وہ اس کو کھجور پسند نہیں آئے. میں واپس کرنے آئی ہوں تو یہ واپس نہیں لے رہا ہے. اب میں خوف زدہ ہوں کہ واپس لے کے جاؤں گی تو وہ مجھ پر جو ہے وہ غصہ کرے گا یا ناراض ہوگا. تو مولا نے کہا ٹھہرو میں اس سے بات کرتا ہوں. مولا نے کہا کہ دیکھو یہ بیچاری جو ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو کنیز ہے، تو اس کا مالک خواہ مخواہ اس پر سختی کرے گا اگر تم نے یہ نہیں واپس کیے تو واپس کر لو اس کو. وہ اٹھا اور اس نے آج کی ہمارے اصطلاح میں ایک پنچ جو ہے وہ ضرب لگائی جناب امیر کو، جو اس وقت جو ہے امیر المومنین ہے. فوراً جو ہے وہ آس پاس سے کسی شخص نے دیکھا، اس نے کہا تجھے معلوم ہے کون ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسی بات کر رہا تھا، مطلب جو بھی تھا مجھے پسند نہیں آئی تو میں نے غصہ آ گیا مجھے. اس نے کہا یہ امیر المومنین ہے. اب وہ لرزنے لگا کہ یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں. سرکار نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے سارا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا کیا، میں اس کو جو ہے وہ واپس دینے پر تیار ہوں، کنیز کو کھجور. کہا کہ اس سے زیادہ مجھے تجھ سے کون سی چیز راضی کر سکتی ہے کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی، کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی، اور اسی شرط پہ معاف کرتا ہوں کہ آئندہ جس کا جو حق ہو وہ اس کو دے دیا کرنا. یہ وہ ہے جو کہا کرتا تھا کہ علی اکیلا، پورے عرب اگر علی کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو علی پیٹ نہیں دکھائے گا، مگر وہ ہمت کیا ہے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار پر شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تو اب یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک باپ کے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، یعنی کہ اس کا بچہ اصلاح کر لے کسی طرح سے، اور وہیں پہ وہ ثابت کرتا ہے کہ ذاتی بغض اور اناد نہیں ہے. ساری اسٹرگل کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اصلاح کر لیں، آپ نے کر لی. یہی جلوے جو ہے وہ بس اس کو ریپ اپ کریں گے. سرکار حضرت یوسف کی سیرت میں ہم نے دیکھے، سورہ یوسف اگر آپ دیکھیں گے کہ اتنی مشکلات انہوں نے جن بھائیوں کی وجہ سے اٹھائیں، آخر میں انہوں نے کہا جب پہچان لیا کہ تو انہوں نے شکوہ کیا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. تو وہ چونکے ان کے بھائی، انہوں نے کہا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. تو کہنے لگے بس اللہ نے تم پر برتری، تمہیں ہم پر برتری دی، اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا. ادھر غلطی کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا پھر تم پر کوئی الزام نہیں، معاف کیا. ہم کہتے ہیں کہ اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد ایک لمحے میں کیوں؟ کیونکہ اصلاح کر لی. بچے نے جیسے ہی اپنی اصلاح کر لی. ہم کہہ رہے تھے کہ سرکار حور کی جو مثال ہے کہ جناب حسین علیہ السلام نے، مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ حور ساری اس مشکلات میں مبتلا ہونے کا جو آغاز ہے اس محاصرے میں جو کربلا کے ہمیں، وہ تمہیں سے تو ہوا تھا، تم تھے جو پہلا دستہ لے کر آئے تھے 1000 سپاہیوں کا. اس ساری مشکلات میں ہمیں گھیر کر اب آ رہے ہو توبہ کرنے کے لیے، تو تمہاری توبہ ہماری کس کام کی ہے؟ مگر جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باپ ہوتا ہے کہ جس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ 60 سال کا 50 سال کا آدمی ہے، لیکن مقام امامت سے وہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے. جتنی جلدی اپنی اصلاح کر لے گا باپ، اتنی جلدی اس کو قبول کر لے گا، اور تمہاری توبہ قبول ہے. اللہ اکبر. پس دین کے لیے بھی ایک مہربان باپ تھا وہ، اور دینداروں کے لیے بھی ایک مہربان باپ تھا علی. اور کاش وہ ظالم کہ جس نے یہ ستم کیا اور ہمیں اور آپ کو مولا کائنات سے محروم کیا، کاش
ایک ذرہ معرفت کا علی کی اس پدرانہ شفقت کا اس کو ہوتا تو وہ نہ کرتا کہ جو اس نے کیا۔ ایک رمضان کا مہینہ تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران جو ہے وہ گریہ شروع کر دیا۔ مولانا نے پوچھا کہ سرکار کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا علی ماہ رمضان ہوگا، یہی مہینہ ہوگا کہ جب تیری داڑھی کو تیرے خون سے سرخ کیا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، وہ شب آ گئی کہ جس میں مولا مہمان تھے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے، اور اپنی بیٹی کے گھر اس رات مہمانی کا عالم یہ تھا کہ کمرے سے نکل کر بار بار صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ نہ تو علی سے جھوٹا وعدہ کیا گیا اور نہ علی کو غلط خبر سنائی گئی۔ پھر فرماتے تھے کہ آج ہی وہ رات ہے کہ جس کا علی سے وعدہ کیا گیا۔ اور شہزادی بھی دیکھ رہی ہیں کہ آج بابا کی کیفیت بالکل مختلف ہے، بار بار کمرے میں جاتے ہیں، پھر صحن میں آتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کچھ کلمات فرماتے ہیں، اللہ جانے معاملہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، وہ وقت آیا کہ جب مولا چلے نماز کے لیے، مسجد میں پہنچے، دیکھا کچھ لوگ سو رہے ہیں مسجد میں، ان کو نماز کے لیے مولا نے بیدار کرنا شروع کیا۔ تو وہیں پر وہ ملعون مولا کا قاتل بھی سو رہا تھا، اس کو بھی نماز کے لیے اٹھایا۔ اور یہ عجیب علی ہے کہ قاتل تک بھی اپنی خیر پہنچا کر رہتا ہے، عجیب ہے یہ علی۔ نماز شروع ہوئی، ابھی سرکار سجدے میں گئے تھے، سر اٹھانا چاہتے تھے کہ اس شقی نے وہ ضرب لگائی کہ جس کے لیے وہ خود کہتا تھا کہ اس تلوار کو، کسی نے کہا جب بعد میں وہ جملہ کہ جب ضرب لگائی تو سر مولا کا شگافتہ ہو گیا علی بن ابی طالب کا، اور زمین مولا کی کھل گئی اور مولا وہیں جو ہے وہ گر پڑے محراب عبادت میں۔ تو کسی نے فوراً کہا کہ طبیب کو بلایا جائے، تو اس ظالم نے کہا کہ مطمئن رہو، ایسے زہر میں اپنی تلوار کو بجھا کر لایا ہوں کہ پورے کوفے والوں کو بھی اگر ضرب لگاؤں گا تو اس میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ بس عزیزان گرامی، کس طرح جناب حسن مجتبیٰ کو حکم دیا مولا نے کہ بیٹا حسن نماز کو تمام کرو، اور خود اس عالم میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کبھی بدن اس طرف ڈھلکتا تھا اور کبھی بدن اس طرف ڈھلکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ جب مولا کو گھر لے جانے کی باری آئی تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ آئے اور مولا کے چہرے کے اوپر اپنا سر کو جھکایا، تو مولا نے مولا کے آنسو محسوس کیے جو چہرے مبارک پر ٹپک رہے تھے۔ کہا میرے لال حسن صبر کر میرے بیٹے، میرے لال حسن صبر کر۔ پھر دیکھا کہ مولا حسین آئے تو ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ آنکھیں روتے روتے زخمی ہو چکی تھیں۔ مولا نے حسین ابن علی کو، اپنے لال حسین کو جو ہے وہ تسلی دی، دلاسا دیا کہ میرے لال حسین صبر کر۔ بس عزیزان گرامی یہیں تک لانا تھا، کہنے لگے میرے لال حسن صبر کر، میرے لال حسین صبر کر۔ بس عزیزان گرامی جب گھر پہنچایا گیا ہے نا، اس گلیم میں لپیٹ کر اور بستر لگایا گیا ہے نا، تو پھر علی کی بیٹیاں آ گئیں، زینب ام کلثوم، کہنے لگے ابھی تک علی بیٹوں کو کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، ادھر بیٹیوں نے رونا شروع کیا، ادھر علی نے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مولا شاید آپ کی نظر میں ارے عصر عاشور کے وہ مناظر ہوں گے کہ جب ان دو بیٹیوں کو رونے نہیں دیا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، جناب امیر کے باہر جب آخری ساعتیں ہیں مولا کی اس دنیا میں، وہ رش لگا ہوا ہے کہ جب چاہنے والے جمع ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لے کر جمع ہیں۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ علی کو دودھ سے شفا ہو جائے۔ پس علی کے گھر کے باہر ایک رش لگا ہوا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، اندر سے حسن مجتبیٰ آ کر کہتے ہیں کہ بابا کا حکم ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، تشریف لے جائیے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو عزیزان گرامی حسن مجتبیٰ واپس گھر کے اندر آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد احساس کیا کہ ابھی بھی کسی کے رونے کی آواز جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہے، اور بڑا ہی جو ہے وہ، کیونکہ قاتل جملہ ہے میں اس کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ پڑھا کروں۔ بس مولا حسن دوبارہ جو ہے وہ باہر آئے تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب کے جو ہے وہ بہت ہی قریب صحابی ازبغ ابن نباتہ دیوار کے ساتھ اپنا سر لگا کر جو ہے وہ گریہ فرما رہے ہیں۔
اتنے میں مولا نے حسن سے کہا کہ ازبغ ہم نے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، آپ گئے نہیں۔ کہنے لگے مولا گھر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دیتے، ارے ایک مرتبہ مجھے میرے مولا کی زیارت کروا دیجئے۔ پس کہا کہ اندر سے علی بن ابی طالب کی آواز سنائی دی کہ ان کو اندر آنے دو، ظاہر ہے کہ ازبغ کو میرے سوا چین نہیں ہے، اس کو اندر آنے دو۔ ازبغ اندر آئے، دیکھا کہ مولا بستر شہادت پر ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں پر گرا دیا، قدموں سے لپٹ کر گریا کرنا شروع کیا، ادھر گریا کرنا شروع کیا، ادھر مولا بے قرار ہو کے کہنے لگے ازبغ آہستہ گریا کر، ارے میری زینب تک آواز چلی جائے گی۔ پس عزیزان گرامی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جس زینب کا اتنا خیال ہے مولا، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ارے وہ 61 ہجری کا کوفہ ہے کہ یہی زینب ہے، سر پہ چادر نہیں، ہاتھ پسے گردن ہے، گلیاں اور بازار سجائے گئے کہ جن میں سے گزر کر زینب دربار تک گئی۔ تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سید سجاد نے کہا کہ ہمیں کوفہ میں یہودیوں کے محلے میں لے جا کر ارے یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اس کی اولاد آ گئی کہ جس نے تمہاری اجداد کو قتل کیا، کہ جس نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا۔ فرماتے تھے اے نعمان، مولا سجاد اپنے صحابی سے کہتے تھے اے نعمان اس اعلان کے بعد ارے کوئی ہم پر پتھر برساتا تھا، کوئی ہم پر آگ برساتا تھا، کوئی ہمیں لکڑی سے مارا کرتا تھا، کوئی ہمیں پتھر مارا کرتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہرحال آقا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین محفل، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم علی۔ ٹائم کم ہے تو پڑھ لیں۔ حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے سپنے خون بہایا ہے، پہلے بہتر ہے نماز پڑھ لیں، پہلے دینی ہے نماز کے بعد ہی کھولنا ہے۔ کھجور پانی دے سکتے ہیں بہتر ہے، اگر بزرگ ہیں خاص طور پہ ان کو تو دے سکتے ہیں، باقی پیٹ میں کھجوریں دیں گے، کھجوریں دے دیں گے، اس کے بعد نماز کھجور اور ہاتھ پڑھ پھر بٹھا کے بالکل کھجور اور پانی چلوا دیں۔ ہائے سایہ اٹھایا ہے حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے۔ ضربت کی خبر آئی جس دم در حیدر پہ، ضربت کی خبر آئی جس دم در حیدر پہ، زینب نے ردا تھامی بازو کو چھپایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے۔ زینب سے کوئی پوچھے اے کوفے کی شہزادی، زینب سے کوئی پوچھے اے
ہے کوفے کی شہزادی، کیوں باپ کے مرتے دام تک خود کو چھپایا ہے حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا، کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے، کرنا ہے حوالے جو شبیر کو غازی کے، عباس کو حیدر نے نزدیک بلایا ہے، حیدر کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے، سر پر سے یہ زینب کے، سر پر سے یہ زینب کے ہے سایہ اٹھایا ہے کا مسلمان نے جو خون بہایا ہے۔ بر محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔